أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک کور کریں گے جو پچھلے ٹاپک سے آگے ریلیٹڈ جو ہے موضوع جو ہے وہ میں اس کو کنٹینیو کروں گی. جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات اور معاملات، جیسا کہ ہم اس کے بارے میں پہلے بھی جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں، اور کافی خوبصورت جو ہے انداز میں ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اور کافی اس میں ہمیں سب کو چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. بہت مفید رہا تھا ہمارا پچھلا جو لیکچر تھا، اور پچھلا جو بھی ہم نے اس بارے میں اس کتاب کے بارے میں جانا تھا. اب ہم اس کو آگے جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے اس کو رواں دواں رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، اور اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط فقال لا، متفق علیہ. ایسا کبھی نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا ہو. کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ یعنی when he was asked for something he always used to say yes. کبھی بھی انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا. اتنے خوبصورت دل والے وہ انسان تھے، اتنی خوبصورت ان کا اخلاق تھا، اتنا خوبصورت ان کا انداز تھا. میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اتنے خوبصورت اخلاق اور کردار والا ہو. کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان کو ایز اے رول ماڈل کے طور پہ جو ہے وہ کرنے کا ان کو کہا ہے، ایز اے رول ماڈل ہم نے ان کو فالو کرنے کو کہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہر اللہ تعالیٰ کے جو حکم میں اور ہر اس کے بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت حکمت ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اس بارے میں سوچیں تو بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ کسی انسان کو دیکھیں نا، اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنی سو چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے ہماری روزمرہ کے اگر ہم معاملات ہیں ان میں ہم دیکھیں، معمولات ہوں یا معاملات ہوں، تو اس میں ہم اس چیز کو، میں یا آپ یا کوئی بھی ہو، بس ہم وہ اس کو ہوتا ہے کہ بس ہماری مرضی کی چیز ہے یا ہماری اس کی انٹرسٹ کی چیز ہے، اس میں ہم لوگوں کا کوئی فائدہ ہے اس میں، تو ہم اس چیز کو فوراً حامی بھریں گے، کوئی بھی ہو. لیکن ذرا سا بغیر غرض کے کوئی کام کسی سے کوئی کہہ دے اور وہ انسان اگر وہ اس کا کوئی کام کر دے تو یہ ایک بہت بڑے اجر کی بات ہے. بات تو پھر اس وقت بنتی ہے نا کہ جب انسان جو ہے بغیر کسی غرض کے دوسرے انسان کے کام آئے. اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا اگلی جس کے بارے میں ہم تذکرہ، جو ہم پچھلی دفعہ تو ہم نے کس کا کیا تھا، صدقہ و خیرات کے بارے میں ہم پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے. تو نیکسٹ جو ہمارا آ رہا ہے وہ ہے روزمرہ کے کام. گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب نہ سمجھتے. وَيَخْصِفُ نَعْلَ، جوتا سی لیتے، یعنی کہ وہ اپنا یعنی جو جوتا بھی ہوتا تھا، اپنا شو بھی ہوتا تھا، یا اپنے پاؤں کا جو بھی سلپر ہے، کوئی بھی چیز جو بھی اپنے پاؤں میں جو وہ پہنتے تھے، اگر کہتے ہیں نا
کہ وہ پھٹ بھی جاتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا تو اس کو خود ہی سی لیتے تھے، کسی سے نہیں کہتے تھے. ہی واز سو سیلف سفیشینٹ. وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنا کام خود کرنے پہ جو ہے وہ زور دیتے تھے. اور ہم لوگوں کو دیکھیں آج کل کتنی جو ہے وہ غفلت ہے. ذرا سا جو ہے ہم لوگوں کو خود کرنا پڑ جاتا ہے تو ہمیں وہ موت پڑ جاتی ہے، ماتھے پہ جو ہے وہ بل آ جاتے ہیں، تیوری آ جاتی ہیں کہ ہاں جی کیا ہو گیا یار، خود کرنا پڑ رہا ہے، کوئی کر لے، ہم کیوں یہ کریں. حالانکہ اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو اپنے کام کو خود کرنے کو انہوں نے پروموٹ کیا. اپنے جوتے کا تسمہ تک وہ خود باندھتے تھے. تو یعنی اس چیز سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ خود کام کرنے کا، جو خود چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا موٹا جو ہے آپ پروموٹ کریں کہ خود ہی کر لیں. مطلب ذرا کوئی ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو صحیح بات ہے آپ ہیلپ لے لیں یا سارا کچھ ہے، لیکن مینلی یہ ہے کہ آپ وہ خود اپنا چھوٹا موٹا جو ہے وہ خود کرتے تھے اور دوسروں کی بھی مدد کرتے تھے. یرفع الثوب ویخیط، اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیتے اور سی بھی لیتے. دیکھیں اپنے کپڑوں کو خود ہی وہ اگر کوئی پھٹ جاتا تو وہ پیوند لگا دیتے، یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ امینڈ کر لیتے تھے اور اوپر سی لیتے تھے، اور جو بھی اس کی آلٹریشن ہے وہ خود کر لیتے تھے. اب آج کل کے ویسے مطلب آج کل کے دور میں آپ دیکھا جائے اسپیشلی ہمارا جو کلچر ہے اس میں جو مرد حضرات سے کے بارے میں کہوں گی، خیر میں مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہی کیونکہ میں برائی کر رہی ہوں اس طرح، لیکن ایک فیکٹ جو بتا رہی ہوں کہ آج کل دیکھیں نا کہ ہر چیز انہوں نے جو ہے وہ کہنی ہے، وائف کرے، بیوی کرے یا وہ کوئی کر دے، یا مطلب خود اپنا کام کرنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی شرم کی مطلب وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے، میرا خیال ہے وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ آ جاتا ہے یا تو دین کی کمی ہے یا علم کی کمی ہے اور انا آ جاتی ہے. ایک آپ میں وہ کہتے ہیں نا بڑائی آ جاتی ہے، اور ایک اندر ایک وہ آ جاتا ہے، ایک کہتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو سپیریئر والا جو فیکٹر ہے نا اندر، وہ جو انسان شیطان نے اپنا نفس سے اندر، وہ میرا خیال آ جاتا ہے کہ یار ہم کیوں کریں، کیا ضرورت ہے بھئی، یہ ہے نا کام کرنے والے بھی رکھے ہوئے ہیں اور بیوی بھی ہے، یار یہ کریں ہمارا کام وہ کریں. حالانکہ اس میں کیا بات ہے اگر مل جل کے آپ آپس میں میاں بیوی ایز اے فرینڈز، ایز اے ایک دوسرے کے ہیلپرز، اور گھر میں آپ کے ملازم بھی ہیں، کام والے بھی ہیں، ان کے ساتھ میں آپ کوآپریٹ کر لیں. اگر وہ سم ٹائمز اس طرح ہے تو ڈزنٹ میٹر یہ والی چیزوں کو. اور ایون آج کل تو خیر میں مردوں کی کیا بات کروں، مرد حضرات کا تو الگ ٹاپک ہے. آج کل تو خواتین جو ہیں وہ بھی 2 ہاتھ آگے ہیں مردوں سے، ان کے بھی ہاتھ نہیں ہل رہے ہوتے، بالکل جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہیں کہ جی ہم تو. اور آج کل تو وہ الٹا ہی حساب بھی ہو رہا ہے کہ وہ اپنے میاں سے زیادہ بلکہ کروا رہی ہوتی ہیں کام. تو یہ تو اور ہی الٹا بات ہے. تو بالکل ہی کہتے ہیں نا دین کی بالکل کمی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، وہ والی بھی مثال میں آپ کو وہ بتاؤں. تو یہ والی جو سچویشن ہے میرا خیال ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ قابل مطلب کہتے ہیں نا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، میں کیا مجھے ایک لفظ نہیں اس کے بارے میں بیان کر پا رہی، کہ قابل قبول نہیں ہے یہ چیز. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اور اسی طریقے سے پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جو ہے نا ٹریک پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی چلو ایسا ہی ہے، تو بس اسی میں ہی پھر انسان گم ہو جاتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد اس بات پہ یہ ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ایز اے مسلم میں بات کریں، ایز اے مسلمان بات کر رہی ہوں، کہ ہم لوگوں کو اپنی ویلیو، اپنی جگہ، اپنا رول فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہم نے اس کو لوکیٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے کہ کیا رول ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا ایز اے مدر، ایز اے ماں کے لحاظ سے، ایک بیوی کے لحاظ سے، ایک بیٹی کے لحاظ سے، ایک بہن کے لحاظ سے، ایک دوست کے لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی آپ ایک ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے ہر رشتے جو بھی چاہے ایز آپ کی ممانی ہے، آپ
کسی کی نیز ہے، نیفیو ہے، کیا کوئی بھی ہے، ایک اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی رشتہ ہے آپ کا، آپ نے اس کو کس طریقے سے سمجھنا ہے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے نبھانا ہے، اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں گے، آپ قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، ان کے معاملات اس کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے اور ان کی ازواج مطہرات نے کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارا اور کیسے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ مرد حضرات کے لیے بھی سیم جو ہے بالکل وہی چیز میں ریپیٹ کروں گی کہ ان کو بھی اپنی جو رول ہے، اپنا جو مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے، ان کو ایک ہائر رینک دیا ہے جس پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے سے، جیسے عورتیں ہیں ان کے گھر کی، ان کے جو بھی ان کے اندر جتنے بھی آ رہے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں ایز اے جو ہے وہ رول پلے کس طرح انہوں نے کرنا ہے، ایز اے فیملی ممبر کو اگر قوام اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا ہی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور اپنی جو ہے وہ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ وہ طاقت کو وہ غلط طریقے سے استعمال کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز ان کو دی ہے، ایک بلیسنگ دی ہے، ایک رسپانسبلٹی دی ہے، تو اس طریقے کو کس طریقے سے حکمت کے ساتھ انہوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور کس حکمت کے ساتھ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنی ازواج مطہرات، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، کیا ان کا تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کا کیا رسپانسبلٹی تھی، کیسے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، اسی لیے رول ماڈل بنایا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کو فالو کریں، کیسے ان جو ہے وہ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ کس خوش اخلاقی کے ساتھ اور کس اچھی جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے تھے، چاہے وہ ان کے بچے ہوں، چاہے وہ ان کی بیوی ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں، چاہے ان کے آس پاس کے گھر میں لوگ ہوں، کس طرح ان کو وہ فالو کرتے تھے۔ تو اس طریقے کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کہ ان کے ازواج مطہرات کیسے کرتی تھیں، کیسے ڈیل کرتی تھی اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ، اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں مزاجی خدا کہتے ہیں اس کو، کہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹرم آتی ہے، مطلب اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اگر کہیں غلطی ہے تو آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ظاہری بات ہے کوئی بھی عورت یا مرد پرفیکٹ تو نہیں ہوتے، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، جیسے ہی کہ آپ اپنی غلطی کو سمجھ لیں، اور وہ کس لحاظ سے آپ غلطی کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ، ان کا کردار، ان کی ساری چیزیں، وہ جب آپ اس چیز کو فالو کریں گے، جب اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے عمل میں لانے کی اسی وقت بات آئے گی، جب اسی وقت آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ کب لا سکتے ہیں؟ جب آپ کو ان کی سیرہ کے بارے میں معلومات ہوں گی، جب ان کے بارے میں آپ جانیں گے، جب ان کی آپ جو انفارمیشن ہے، چاہے وہ احادیث کی صورت میں ہے، ان کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہے، آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے، آپ کو نالج ہوگی، علم حاصل کریں گے، تب آپ کو جو ہے بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا، ڈھنگ آئے گا۔ وہ کوئی بھی انسان ہوگا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے۔ تو یہی بات ہے، قرآن اور سنت کو جاننا، اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا، اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور اسی کو انسان جو ہے
اپنے عمل میں اگر لائے گا اور اس کو پڑھے گا. کہتے ہیں نا پڑھنا تو جب بہت سے لوگ ہیں جو پڑھ بھی لیتے ہیں, اس کا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں, اور مطلب وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں نا بہت بڑا ان کو وہ ایک عبور حاصل کر لیتے ہیں اس سبجیکٹ میں. کوئی فقہ لے رہا ہوتا ہے, کوئی جی حدیث لے رہا ہوتا ہے, کوئی جی سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز لے رہا ہوتا ہے, کوئی قرآن اور سنت تعلیم القرآن ہے, کتنے کے سبجیکٹس ہیں. اس کو آپ ایز اے نالجبل بننے کے لیے, ایز اے نالج آپ اس پہ عبور حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس علم پر وہ کہتے ہیں نا ایک سبقت ہر ایک سے لینے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مین بات میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بالکل آپ حاصل کیجئے عبور, آپ اس چیز کو بالکل پڑھیے, بالکل اس پہ سبقت لے کے جانے کی کوشش کیجئے, لیکن صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے, نہ کہ ریا کے لیے, نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے, نہ کہ میں اس سے بڑھ جاؤں, میں اس سے بڑا عالم بن جاؤں, میں اس سے زیادہ بہتر کر سکوں. ہاں عمل کے لحاظ سے بالکل آپ بہتر کیجئے اس میں اپنے, لیکن وہ صرف خالص آپ کی نیت وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, وہ اللہ کے لیے کیجئے, صرف اپنے لیے کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کس طریقے سے بنا سکتے ہیں, تاکہ اگر آپ اگلے بندے کو بتا بھی رہے ہیں, یعنی آپ تبلیغ کا کام, دعویٰ کا کام بھی کر رہے ہیں, تو وہ یہ سوچ کے نہ کیجئے کہ وہ آپ دوسرے بندے کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں جی, دعویٰ کا کام ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے. اگر یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں تو میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہے کہ وہ میرے سے کوئی نیچے ہے یا کوئی نے ٹھیک کرنا ہے. بھئی وی آر ناٹ دا پیپل, ہم اس قابل ہے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو ٹھیک کر سکیں. وی آر آن ویری لوئسٹ لیولس. ہم تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل قبول کر لیں, بہت ہی ہم نچلے درجے کے لوگ ہیں. بس یہ سب جو میں کر رہی ہوں صرف اپنے لیے کر رہی ہوں, اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کر رہی ہوں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہی ہوں. لیکن شیئر میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ایز اے صدقہ جاریہ, کہ اگر کوئی سن لے اور کوئی بیچ میں سے کوئی اس کو کوئی بات اچھی لگ جائے اور اس پہ وہ عمل کر جائے, تو دیکھیں میرے لیے وہ رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ ہے. میں اگر مر بھی جاؤں گی یا آگے بھی چلی جاؤں گی اور وہ انسان اس میری کوئی بات لے کر عمل کر رہا ہوگا یا آگے کوئی چیز یہ چلی جائے گی, تو دیکھیں میرے لیے کتنا صدقہ, میری آگے آخرت اچھی ہو جائے گی. تو میں اس لیول پہ سوچ کے یہ اپروچ ہونی چاہیے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ, جو بھی دعویٰ کا کام کر رہے ہیں, جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں, کسی بھی لیول پہ کر رہے ہیں, وہ جسٹ وی آر ڈوئنگ اٹ جسٹ بیکاز آف آور سیلوز, ٹو جسٹ کریکٹ آور سیلوز, اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے اس چیز کو ہم کر رہے ہیں. یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. یعنی ہی واز ریئلی ڈاؤن ٹو ارتھ, وہ بالکل اپنے آپ کو ایک کمتر انسان سمجھتے تھے. کبھی بھی ان کی گردن جو ہے وہ غرور سے یا تکبر سے کھڑی نہیں ہوتی تھی, ہمیشہ جھک کے چلتے تھے, اپنا تھوڑا سا سر کو جھکا کے. ہمبلنس ایک تھی ان کے اندر, عاجزی تھی ہمیشہ ان کے اندر, ہمیشہ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتے تھے. حالانکہ جو درجہ ان کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, میرا خیال ہے اگر کسی انسان کو یہاں پہ مل جائے تو وہ تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کون سے آسمان پہ پہنچا, اس کو تو وہ کسی سے بات ہی نہ کرے تکبر اور غرور کی وجہ سے. عام انسان اگر اس طرح اس کو کوئی اس طرح کا درجہ مل جائے, دیکھیں نا اگر کوئی پوسٹ مل جاتی ہے, دنیاوی پوسٹ ہی ہوتی ہے وہ, کسی کو کوئی ہائر رینک مل جاتا ہے, کسی بھی وہ شعبے سے تعلق رکھتا ہو, تو آپ سوچیں کہ اس کی تو گردن پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے, اس کی تو وہ تو اپوائنٹمنٹس اس کی ختم نہیں ہوتی کہ اوکے جی ڈائریکٹ تو میرے سے کوئی بات ہی نہ کرے, آپ تو بھائی ویئر ایکچولی سو امپورٹنٹ, تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. دیکھیں کتنی غلط بات ہے. تو اگر رول ماڈل ہمارے وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے پیارے نبی, تو سوچیں کہ اتنے بڑے عہدے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا, تب بھی ان کا جو تھا کردار کیا تھا, ان کا عمل کیا تھا, اس چیز کو دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے, اور اس پر ہی عمل کرنے کی بات ہے.
اور اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی طہارت اور نظافت، یعنی آپ کی جو کلینلینس ہے، آپ کی وہ کیا آپ کا کردار ہے آپ کی جو روزمرہ زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے، عمل میں کیا تھا ان کے، اور کیا ہم اس بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ ذاتی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، خصوصاً منہ کی صفائی کا۔ اذا استيقظ بدأ بالسواک، جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ آج کل تو جی دیکھیں آپ کو پتہ ہے ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، یہ والی چیزیں آ گئی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی پاؤڈرز، اور وہ کلیننگ ٹیتھ کلیننگ پروسیسز، اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے جو آپ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو جدید جو ہے چیزیں اب دن بدن جو ہے وہ آپ کی وہ انوینشنز ہو رہی ہیں اور آپ اپنی ڈیلی لائف میں وہ یوز کر رہے ہیں، لیکن جو ایک سنت ہے اس کا کیا طریقہ ہے، وہ مسواک کرتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے بھی منگوانی ہے، میرے پاس بھی ختم ہوئی ہے کافی عرصے سے، مجھے بھی اس کو جو ہے اس کو اپنا کرنا ہے، اور بچوں کو بھی میں نے یہ عادت ڈالنی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ کیوں اچھا عمل ہے؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اور اس کے میڈیکل جو ہے وہ بھی ایسپیکٹس بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس کو میں بیان کرنا چاہوں گی۔ میڈیکلی بھی بہت ہی اس کے فوائد ہیں۔ اس کے اندر جو ہے آپ کی جو کیویٹیز ہیں وہ ریموو کرتا ہے، اور اس کی جو سلائیوا ہے اس کا وہ پورا پروسیس ہے اس کا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کیا ہوا ہے، اس کو وہ کیونکہ اس کا وہ آپ جو ہے وہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، سلائیوا انہیل بھی کر سکتے ہیں، تو وہ اس کے اندر جو انہیل کہہ رہی ہوں، سوری ٹو سے، اس کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ اس کو سوالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اندر آپ کیونکہ وہ ظاہر بات ہے آپ جب مسواک کر رہے ہیں تو ہر ٹائم تو آپ تھوک بھی سکتے ہیں، وہ اٹس اوکے، بٹ آپ اس کا وہ سلائیوا آپ کا وہ جا رہا ہے، وہ اسی کے اندر آپ اس کو مسواک کر بھی رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ اٹ، اور آپ اگر اندر ایبزارب بھی کر لیتے ہیں، یعنی آپ کا سوالو بھی ہو جاتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر، بلکہ وہ اچھا ہے آپ کے اس کے لیے، آپ کے معدے کے لیے، آپ کے اندر چیزیں ہیں وہ آپ کی کافی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت ہی اچھا جو ہے ایک عمل ہے۔ تو اور ویسے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس کو تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس کی میڈیکل جو ہے اس کا جو کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی طبعی طور پہ یہ ہے اچھا ہی ہے، لیکن اگر ہے کہ نہیں ہے یہ ہمیں بعد میں دیکھنا ہے۔ دیکھنا تو ہمیں یہ ہے کہ اس کے فوائد تو ہیں ہی ہیں طبعی طور پہ، کیونکہ سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ جو بھی عمل کرتے تھے وہ فائدے کے لیے ہی کرتے تھے، تو اگر اس کا فائدہ ہی نہیں ہے لیکن وہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، یعنی کہ وہ اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے، گھر داخل ہوتے تو وہ مسواک کرتے، دیکھیں آپ ٹوتھ برشز ہیں، یہ سارے کچھ ہیں، آپ ہر وقت تو نہیں نا کیری کر سکتے، آپ اٹس ویری فیزیبل ہے بھی یہ بہت زیادہ کہ آپ ہر وقت اپنے پرسز میں، اپنے والیٹس میں، اپنے کسی بھی پاؤچز میں آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹائم پہ آپ جسٹ رینڈم آپ اس کو کرتے جائیں، پٹ اٹ ان یور جو بھی آپ کے پاس کیری کرنے کے جو بھی اسٹف ہے، آپ ہر وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کلینلنس بھی آپ کی دیکھیں کتنی رہے گی کہ ہر ٹائم آپ اس کو وہ کرتے رہیں گے، تو آپ کا وہ کیویٹیز بھی جمع نہیں ہوں گی، اور ہر ٹائم آپ کلین رہیں گے، آپ کا ماؤتھ اور آپ کا وہ جو بھی نہیں آئے گی، جو آپ کا ہوتا ہے اسمیل ہے یا وہ بہت چیزیں ہیں وہ آپ کی نہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، کتنے پرابلمس دور ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنی ہر چیز میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت دی ہے۔ لا ينام الا سواک عنده، سوتے وقت بھی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، سوتے وقت بھی وہ اپنے پاس رکھتے اور اس کو جو ہے وہ کر کے ساتھ اس کو یوز کرتے سونے سے پہلے، یعنی رات کو آخری کام یہی کرتے، یعنی سونے سے پہلے لاسٹ جو ان کا کام ہوتا تھا وہ مسواک کر کے سوتے تھے۔ جیسے ہم رات کو ٹوتھ برش کر کے رات کو سو رہے ہوتے ہیں، ایوری تھنگ ہمیں جانا پڑتا ہے، دیکھیں باتھ روم میں وی جسٹ ڈو اٹ، اور پھر ہم آتے ہیں لیٹیں، دیکھیں آپ کے ویب سائٹ کے پاس پڑا ہوگا، جسٹ ٹیک اٹ، آپ لیں، آپ رینڈم سونے سے پہلے جسٹ ڈو اٹ،
کر کے جسٹ سلیپ. کتنی اچھی آپ کا جو ہے یہ عادت ہے. یہ اس کو میں بھی اپنے اس میں شامل کروں گی انشاءاللہ تعالی. ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے. وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے. کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے. یعنی اس میں یہ کیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے آپ نے وضو نہیں کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنا وضو رکھ بھی سکتے ہیں تو آپ ایک نماز مطلب آپ نے فجر کے ٹائم اگر وضو کیا ہے تو اس کے بعد آپ یا ظہر کے ٹائم آپ نے وضو کیا ہے تو آپ عصر اور آپ کا وضو رہ جاتا ہے تو آپ عصر کے ٹائم پہ بھی، مغرب کے ٹائم پہ بھی اور عشاء کے ٹائم تک بھی آپ وہ وضو رکھ سکتے ہیں. تو ایک وضو میں 3-4 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن نہیں رکھ سکتے آپ تازہ وضو کر لیجئے. تو یہ دیکھیں کتنی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہر چیز میں آسانی دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت انداز میں دیکھیں آسانی کے طریقے انہوں نے اپنائے کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل، ان کی امت کو کوئی مشکل نہ پیش آئے. ہر چیز کو وضاحت سے انہوں نے بیان کیا. بیان تو کیا ہی کیا، ساتھ عمل میں دکھایا کیسے کرنا ہے. وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے. اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے. یعنی وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرتے. یعنی کسی بھی جو آپ کا جہاں جہاں آپ نے پانی جو سنت کا طریقہ ہے وضو، آپ نے ہاتھ ہے، بازو ہیں آپ کے، جو طریقے مسا کرنا ہے، پاؤں ہیں، ساری ہے انگلیوں کے بیچ میں سارا کچھ، اس میں آپ نے صحیح طریقے سے وہ اس کو دھوتے اور کوئی جگہ خشک نہ رکھتے. وضو کے دوران اتنے اچھے طریقے سے اس کو وضو میں اس کو اپنا جو ہے وہ اس کو کرتے تاکہ پراپر طریقے سے آپ کا وہ طہارت کا پراپر انتظام کرتے تھے. صحیح طریقے سے اس کو جو ہے وہ وضو کو کرتے تھے. کیونکہ دیکھیں نا وضو کرنے سے آپ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. کتنی آپ کی جو ہے کتنا فائدہ ہے کہ آپ ہر چیز میں، ہر عمل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بھی ڈیلی لائف سٹائل میں ان کا جو عمل ہوتا، دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی ثواب ہے اور ہر چیز میں ایک جو ہے وہ اجر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کھانے پینے پر. کھانا پینا کیسا تھا؟ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ہم کو پتہ ہے کہ آپ کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. تو کھانا بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی آپ سب نے، ہم سب کو، ہمیں، آپ کو، مجھے، سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور پھر کھانا شروع کرنا چاہیے. دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے، یعنی اپنے سامنے کھانا رکھتے اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے. 3 انگلیوں سے کھاتے، یعنی ہاتھ سے کھاتے سنت کے طریقے سے، اور 3 انگلیوں سے کھاتے. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے. اور کیوں؟ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. جو آپ نے انگلیاں اس میں آپ چاٹتے ہیں نا، اس کا جو آپ کا وہ سلائیوا آپ کا ہوتا ہے اور وہ اس کے میں جو آپ کا نیچے آپ کا معدے کے اندر جاتا ہے، کہ اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہے. بہت زیادہ اس کی جو ہے اس میں آپ کی ساری کافی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگاتے، یعنی آگے ہو کر کھانا کھاتے. کان یجلس علی الارض یاکل علی الارض. زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے تھے. یعنی سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کر زمین پر کھانا کھانا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر زمین پر کھانا کھاتے تھے سنت کے طریقے سے. کان لا یأکل شیئا حتی یعلم ما ہوا. کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک جان نہ لیتے کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی اندھا دھند جو ہے نا، آنکھیں بند کر کے کھانا نہ کھانا شروع کر دیتے، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرتے، تحقیق فرماتے کہ جی کیسی کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے، تب اس کو اٹھا کے کھاتے تاکہ حلال اور طیب کو کھانا پسند فرماتے اور جو صاف ستھری چیز کو کھاتے. کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک جان نہ لیتے کہ وہ کیا چیز ہے. میں نے دوبارہ یہ بتا دیا ہے آپ کو، بہت یعنی میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو واضح ہو گیا ہوگا. کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں، ہمارے بچے آج کل کے دیکھ لیں، ہم لوگ خود دیکھ لیں،
کوئی کھانا سامنے آئے، یہ نہیں کھانا، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، یہ چیز اوہو یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے، یہ آج آپ نے کیوں بنا دی، اوہو ہسبینڈس کو دیکھیں، وائفس کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، گھر میں اب نارمل یہ چل رہا ہوتا ہے، اوہو اس میں نمک زیادہ کیوں ہو گیا، اوہو اس میں نمک کم کیوں ہو گیا، اچھا جی اب یہ کیوں ہو گیا. بھائی انسان ہے، کبھی نمک زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی نمک زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی انسان سے اچھی چیز بن جاتی ہے، کبھی انسان سے کوئی نارمل بن جاتی ہے، کبھی خراب بھی بن جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کھا لیجئے. اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ہی شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھوکا نہیں رکھا ہے. کتنے لوگ باہر ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کو بھی نہیں مل رہا. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو آپ کو میں نے ایک بہت چھوٹی سی مثال دی ہے، کتنی لگژری کھانے آ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ منہ بنا رہے ہوتے ہیں. اوہ مائی گاڈ دس از ناٹ مائی چوائس، دس ریسٹورینٹ، او مائی گاڈ آپ ادھر کیوں لے آئے ہیں، وائی ڈڈ یو ٹک می ہیئر، یا آپ نے تو مجھے وائی ڈڈ یو جسٹ پریفر دس ون، آئی وانٹڈ دیٹ ون، اب یہ کیا ہو گیا، اور اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور موڈ آف کر کے جو ہے نارملی ہسبینڈ اینڈ وائف وہ بیٹھ جاتے ہیں. کتنی ویئرڈ بات ہے نا بھائی. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گیونگ یو اے لاٹ آف جو ہے آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، آپ کو کتنا کچھ مل رہا ہے، سارا کچھ ہے، تو آپ اس کو دیکھیے کہ ہمیشہ بس یہ بات دیکھیے اور جان لیجئے کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیے. جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے نا تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی. اور یہ دیکھیے، اور نیچے والوں کے علاوہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، دوسروں کو نہ دیکھیے. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نعمتیں دی ہیں، تو بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کو اپنی نعمتوں کو اینالائز کرنے کا موقع ملے گا. آپ اپنے آپ کو جو ہے کمپلین کرنا بند کر دیں گے. ہر بات میں جو ہماری کمپلیننگ ہوتی ہے نا کہ جی یہ نہیں ہوگا، وہ ہو گیا، وہ نہیں ہوا، یہ ہو گیا، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں، سب کی بات کر رہی ہوں، یہ نارمل ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو، سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس چیز پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا، ہمیں ویسا ہی اپنانا ہوگا. پورے کا پورا نہیں تو کچھ تو کر سکتے ہیں نا. اسی لیے پڑھیے، جانیے، جانیں گے تو کچھ ہوگا نا. اب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ اگنورنس میں ہی کہتے ہیں نا، آپ بس زندگی گزار کے تو چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا جی. تو بینگ اگنورنٹ از آلسو کہتے ہیں نا کرس. نہ پتہ ہونا بھی ایک مطلب جو ہے نا ایک بہت بڑی ایک آزمائش ہی ہے. تو جانیے آپ کا دین کیا ہے، آپ کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اگر ہیں تو پھر مسلمان بنیے، اور اس کو کیسے رہنا ہے، اس کا عمل کیسے کرنا ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر نہیں کہتے ہیں پھر تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کائنڈلی، اور میں بھی یہ آپ سب کو کہہ رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، اگر ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہوں، تو جاننا چاہیے کہ اگر مسلمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا چاہیے نا. پھر جو وہ کرتے تھے ہمیں وہی کرنا چاہیے، پھر اس کے بارے میں جاننا چاہیے. اوتھینٹک احادیث، اوتھینٹک کتابیں جو صحیح ثابت ہے سنت سے، ان کو پڑھیے. فضول ادھر ادھر نہ کتابیں اٹھا کے بیٹھ جائیے. قرآن کو پڑھیے، سنت سے پڑھیے، سنت رسول کو پڑھیے، اسوہ حسنہ پڑھیے. ان کتابوں کو اوتھینٹک جگہوں سے جو ہے فائنڈ آؤٹ کیجیے، جو واقعی اس قابل ہیں، جو واقعی ثابت ہیں سنت سے. کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے، یعنی کھانے کے بعد کی دعا بھی ہے نا. دیکھیں اگر آپ دعاؤں کا دیکھیں، روز مرہ کی اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا جو ہے ہمیں پڑھ کر اور اس میں عمل کر بتائی ہے. دیکھیں کھانے کی بعد کی دعا کیا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، آمین. کھانے کی بعد کی دعا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اچھا جی، کتنی سنتیں، چھوٹی چیزیں روز مرہ کی آپ کی ہیں، آپ اس کو کیجئے. تو کیوں مجھے بتائیں کوئی مسئلہ ہوگا، کیوں کمپلین ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت اچھا ہوگا.
آزمائشیں تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، چاہے وہ عمل کر رہا ہے چاہے وہ نہیں عمل کر رہا، چاہے وہ بہت ہی خوبصورت زندگی گزار کے، چاہے وہ اسلام پہ ہے چاہے وہ نان مسلم ہے. ہر انسان کی زندگی اسٹیٹک تو ہے نہیں ہے، ہر انسان جو ہے مشکلات سے بھی گزر رہا ہے. کہتے ہیں نا ایک مثال ہے انسان کی زندگی، قرآن میں ایک مثال دی گئی ہے، ایک کوہان کی مثال دی گئی ہے، ہمپ کی. کیا ہمپ ہوتا ہے نا، انسان کی زندگی اس طرح کی ہے، اٹس لائک اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بھی شعبے سے، کسی بھی کلچر سے، کسی بھی ریلیجن سے وہ تعلق رکھتا ہو، ایسا ہی ہے نا، اسٹیٹک تو ہے نہیں ہے. تو پھر کیوں نہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو، اگر ہم مسلمان کہتے ہیں، ایک مومن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہتے ہیں، ایک امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر ہم لوگوں کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر اس کیٹیگری میں لاتے ہیں ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان، تو پھر ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اگر ہم پورے کے پورے ویسے نہیں ہیں تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا where there is a will there is a way. جس چیز کی انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو وہی دیتا ہے. تو آپ کوشش تو کیجیے، میں بھی کوشش کروں گی، سب کوشش کیجیے، تو اللہ تعالیٰ کچھ تو دے ہی دیں گے نا. کوئی اس تھوڑی سی کاوش کا، تھوڑی سی کوشش کا اللہ تعالیٰ کوئی تو آپ کو تھوڑا بہت تو دے ہی دیں گے. مجھے بھی شاید اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ایک پریکٹسنگ مسلم بنائے، نمبر پلیٹڈ مسلم نہ بنائے. میں پناہ مانگتی ہوں یا اللہ اس مسلمان ہونے سے جو مجھے مسلمان نہ کہلانے، مطلب اس مسلمان کہلانے پہ میں بالکل فخر نہیں محسوس کروں گی کہ میں کہلا تو رہی ہوں مسلمان، لیکن میرا عمل ایک مسلمان والا نہیں ہے، ایک مومن والا نہیں ہے. یا اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتی ہوں. بہت زیادہ دعا ہے میری یا اللہ کہ اگر میں ایک مسلمان کہلا رہی ہوں اور ایک میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شرف بخشا ہے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا، تو یا اللہ تو مجھے اس کی لاج رکھنے والا بنا، مجھے اس کی ایک عزت، اس کا ایک کہتے ہیں نا اس پہ میں پوری اتروں. آمین یا اللہ یا رب العالمین. كان يحب زبد وتمر، مکھن اور کھجور پسند فرماتے. يحب الحلوى والعسل، حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے. كان يكره شرب الحمیم، سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے، بہت وہ ابلتا ہوا جو مشروب ہے نا وہ نہیں، اس لیے ہمیشہ وہ تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پیتی. مجھے بھی شکر الحمدللہ اس کی عادت نہیں ہے بہت گرم گرم جو ہے نا وہ کرنے کی، الحمدللہ. تو بس یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو کریں تو بہت چیزیں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. دیکھیں سیکھنا ہے نا، ہر انسان ہر عمر کے کسی حصے میں سیکھ سکتا ہے. کان احب الشراب الیہ الحلو البارد، پینے میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، اتنا اللہ تعالیٰ پہ مجھے پیار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خوبصورت کتاب پڑھنے کا موقع دیا، اور مجھے اتنی خوبصورت باتیں اس میں سے چھوٹی چھوٹی پتہ چل رہی ہیں اور میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر رہی ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے آپ کا. پانی دائیں ہاتھ سے 3 سانس میں پیتے، کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، انس دیکھو اگر کوئی ہے جو میرے ساتھ
کھانے میں شریک ہو جائے. یعنی وہ کھانا اکیلے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے, سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے کہ آ جاؤ, آؤ مل کے کھانا کھاتے ہیں, چلو مل کے شیئر کرتے ہیں. ایک اس چیز کو کرتے تھے, دسترخوان جب بچھتا ہے تو سب مل کے کھانا کھاتے ہیں تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے, کتنا مزہ آتا ہے. پوری فیملی ممبر جب اکٹھے ہوتے ہیں اور جب کھانا لگتا ہے اور سب مل کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ میں جو ہوں آج کل کے دیکھیں دور میں تو یہ ہے ہی نہیں. ہم آج کل کمپیوٹرز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بچے لیپ ٹاپس کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے آگے کبھی کھا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ ختم ہی ہو گئی ہے وہ چیز. تو یہ دیکھیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ آج میں گھر میں بھی اپنے بچوں کو یہی کہوں گی کہ سارے مل کے بیٹھ کے یہ دیکھیں, اس چیز میں برکت بھی ہوتی ہے, رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. بہت اچھی خوبصورت بات ہے. اب ہم آتے ہیں سونے جاگنے پہ. سونا اور جاگنا, کبھی بستر پر سوتے, کبھی زمین پر سو جاتے. چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی. عشاء سے قبل سونا پسند نہ کرتے. رات سونے سے قبل سرما لگاتے اور دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے. دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے ہوئے جاگتے. یعنی دیکھیں نا, رات کو ہمیں پتہ ہے نا, آپ کو سنت کے لحاظ سے پتہ تو ہے آپ کو کہ رات کو سونے کی دعا جو ہے, سونے کی ایک دعا الگ ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ سونے کے اذکار ہیں, پورے اذکار ہیں نا, جیسے آپ کو پتہ ہے سورہ ملک پڑھ کے سونا جو قبر کے عذاب سے آپ کو بچاتی ہے. جو پھر سورہ بقرہ کی آیات ہیں وہ آپ نے ریسائٹ کرنی ہوتی ہیں, وہ پڑھنی ہوتی ہیں. پھر ساتھ آپ کے رات کے سونے کے اذکار ہیں, وہ اس میں سارا کچھ آتا ہے, جس میں آیت الکرسی آ جاتی ہے, جو آپ کے چاروں کل آ جاتے ہیں, آپ کی جو ہے آیت الکرسی آ جاتی ہے, اور دیگر جو اذکار ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, وہ سارے آپ کے ایک پورا پیکج ہوتا ہے جو آپ نے رات کو سونا ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ لوگ کا شریعہ بھی ایڈ کر لیں تو چلے وہ بھی اچھا ہو جائے گا. تو اس سے پورا ایک جو ہے آپ کا ایک پروسیس ہے جو رات کو آپ نے کرنا ہے, اور پھر آپ الحمدللہ آرام سے اس کو پڑھ کے سارے سنت سے ثابت چیزیں کر کے آپ سو جاتے ہوتے تھے. دیکھیں نا, اب ہر چیز ہم اگر سنت سے ثابت ہم چیزیں کریں اور ہمارے تو یہ ہماری مشکلات بھی دور ہو جائیں. ویسے بھی سکون کی بھی نیند آئے. دیکھیں اب سو جاتے ہیں, آدھی تو آپ کی روح نکل جاتی ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہماری روح واپس آتی نہیں ہے تو کم از کم یہ تو سیٹسفیکشن ہوگی نا کہ یا اللہ ہم لوگ آپ کا ذکر کر کے سوئے ہیں, اور یہ چیز معافی مانگ کے سوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اذکار کر کے سوئے ہیں کہ اگر جان نکل بھی جاتی ہے تو یا اللہ تیرے ذکر میں ہی ہم سوئے تھے, تو کوئی اللہ تعالیٰ شاید بخش دے. تو دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر روزمرہ کی اگر اس چیز کو ہم کرتے رہیں گے تو یہ کہ کسی بھی حالت میں اگر جائیں گے تو چلو کم از کم یہ شرمندگی تو نہیں ہوگی نا کہ کوئی ادھر ادھر کوئی غلط تو نہیں کر رہے تھے, یا اللہ آپ کا ذکر کر ہی رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھوڑی بہت, چلو زیادہ نہیں تو فالو کر رہے تھے, جتنا کوشش کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں, کوشش تو انسان کر سکتا ہے. چال ڈھال کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال باوقار اور پرسکون تھی. اذا مشى لم يلتفت, چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے, سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے سے طے ہو رہی ہو, یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کی ڈھلان سے اتر رہے ہوں. ڈاؤن ٹو ارتھ سے نا, چال ڈھال بھی ان کی بہت زیادہ وہ تکبر اور غرور والی نہیں تھی. ہمیشہ تھوڑا سا ایسے باو کر کے, تھوڑا سا اس طرح کر کے چلتے تھے عاجزی کے ساتھ. یعنی ان کی پریکٹیکل لائف میں جو ان کا عمل تھا, جو ظاہری عمل بھی ان کا عاجزی والا تھا. کیونکہ ظاہری عمل سے بھی بہت کہتے ہیں نا, ایک باطن ہوتا ہے ایک ظاہر ہوتا ہے. باطن میں جو آپ سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, سارا کچھ نیتیں ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں, وہ تو آپ کا اسی پہ حساب ہوگا. لیکن جو ظاہری انسان جو آپ آس پاس ہیں, جو ماحول ہے آپ کا, جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ تو آپ کا ظاہری عمل ہی دیکھیں گے نا. وہ تو آپ کے اندر گھس کے نہیں دیکھیں گے کہ کیا نیت ہے, ان کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ انسان کیا کر. تو اس لیے انسان کو جو ظاہری عمل بھی ہے اس پہ بھی توجہ دینی ہے کہ آپ کے, تاکہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں یا آپ کی جو انفلوئنس ہو رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے تو وہ اچھی چیز آپ سے سیکھیں. اور آپ اگر کوئی ایک بھی عمل آپ کا آگے چلا جائے گا تو وہ آپ کے لیے پوری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ ہے, میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے. میں اگر اس طرح کروں گی تو دیکھیں نا کتنی ہی اچھی بات ہے کہ اگر میرے عمل میں وہ چیز آ رہی ہوگی. اسی لیے کیوں کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کریں, قرآن اور سنت کا علم لیں, اس کے بعد سمجھیں, اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ تو کریں, سمجھیں وہی انڈرسٹینڈ کریں,
اور اس کے بعد کیا کرنا ہے سب سے، اور پھر نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ آپ وہ حاصل کریں، اخلاص نیت کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ آتا ہے سب سے فائنل جو پارٹ ہے وہ عمل ہے، پریکٹس ہے. پھر آپ کا یہ پورا سرکل پروسیس پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز آپس میں انٹر ریلیٹڈ اور لنکڈ ہے. جب ان سب چیزوں کو آپ ملائیں گے تو آپ کا ایک پورا سائیکل، کہتے ہیں نا ایک سولر سسٹم ہے، وہ پورا سولر سسٹم ہے اور سن ہے بیچ میں، اور وہ پورا سولر سسٹم اس کے آس پاس گھوم رہا ہے. اگر ایک بھی اس میں سے جو چیز ادھر ادھر ہو گئی تو وہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہ سائیکل خراب ہو جائے گا، وہ پورا سرکل جو چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک بھی چیز، ایک بھی وائر بیچ میں سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تو دیکھیں نا کتنی ایک سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. تو یہی پروسیس ہمارے ایز اے مسلمان جو ہم نے اپنی پریکٹس کرنی ہے، اپنی لائف سٹائل کو اس چیز میں ڈھالنا ہے. یہ ایک پورا پروسیس ہے کہ تعلیم کو، ایک تو پہلے آپ کلمہ توحید ہے نا، ایک تو آپ لوگوں نے مانا اور آخری نبی مانا، اور ایک توحید پہ آپ ہو گئے اور اپنے آپ کو آپ نے کہہ دیا کہ جی وی آر باؤنڈ. اب ہم ایک باؤنڈ ہو گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کو مانتے ہیں، اور جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، ان سب کو مانتے ہیں، جتنی کتابیں آئیں سب کو مانتے ہیں. اور جو آخری نبی ہیں وہ ہمارے آخری نبی رحمۃ للعالمین ہیں سب کے لیے، اور وہ جو ہے رہتی دنیا تک ہمارے لیے وہ جو ہے وہ ایک لائٹ ہے، وہ رحمۃ للعالمین ہے، وہی ہمارے لیے وہ ذریعہ ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارا ایک ایمان ہے، ٹھیک ہے. ایک توحید پہ آپ کا ایک بیسک ہے جو سب کو ہی پتہ ہے، میرا خیال ہے ایک ہر مسلمان کی یہی بیسک ہے اور اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور کل جو آخرت کو ماننا، جو روز جزا کو ماننا کہ جی وہ تو آنی ہے، اس کے بعد سب کا حساب کتاب ہونا ہے، جنت دوزخ ہے اس کو ماننا. یہ کہتے ہیں نا اس کو متشابہات میں آ جاتی ہے، غیب کا علم ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس پہ ہم نے بلیو کرنا ہے. یہ فرشتے ہیں، یہ جو آسمانی جو آسمان ہے، جو جنت دوزخ ہے، جو آگے کی لائف ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں، اس کو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے. یہ ہمارا ایز ایک بیسک ہے، ایمان ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جی قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے ایز اے مسلمان، اور سنت کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس کرنی ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے، یعنی قرآن آیا اور اس کو عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پریکٹس کر کے بتایا کہ جی اس طرح کرنا ہے. ایک تو مینول آ گیا نا، ایک تھیوری آ گئی، اس کے بعد پریکٹیکل جو ہے وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ جی اس طریقے سے کرنا ہے. کتنی ایک لاجیکل اور بہت ہی زیادہ ایک پریسائز بات ہے، اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن ہے ہی، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کر لیا، پریکٹس ہو گئی. اچھا اب کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں جی اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پورا ایک لائف ایک پروسیس ہے جس سے آپ نے گزرنا ہے. کلمہ توحید کے بارے میں بتا دیا جی وہ ہو گیا. اس کے بعد قرآن کا علم لے لیا آپ نے، نالج لے لی، جی بل گیا، عالم بھی بن گیا، عالمہ بھی بن گیا، ہم سارا کچھ کر لیا. اس کے بعد وہ جو پڑھا ہے، وہ جو سارا کچھ کیا ہے، آپ نے نالج لے لی، اس کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں، اچھا جی انڈرسٹینڈ کر لیا. انڈرسٹینڈ کریں گے تو عمل میں آئے گا نا. اگر آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا جو آپ نے پڑھا ہے، جو نالج لی ہے، وٹ ایور نالج یو آر ایکوائرنگ، اف یو کی ناٹ understand that knowledge, how can you be able to just be ٹھیک ہے doing it اور practice upon it؟ کیسے کریں گے؟ کیسے نہیں ہو سکے گا نا. تو اسی لیے سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کو عربی نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ اس کو ٹرانسلیشن کسی بھی لینگویج میں، ہر لینگویج میں قرآن ہے، سنت ہے، حدیث، آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، سمجھیں. باقی آپ کو قرآن کی تجوید جیسے کہ پڑھنا آپ کو ہر حالت میں لازمی ہے. عربی جو اس کی ہے وہ آپ نے قرات، اس کی تجوید وہ آپ کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. آپ کی اس میں وہ سارا کچھ ہے وہ آپ کو پڑھنا ہی اسی لیے اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. ہم لوگ اس کو سر سے اتارے ہوتے ہیں کہ جی ہو وہ الگ ہے. وہ آپ کو اس کو تجوید، اس کے مخارج، اس کو پراپر طریقے سے، اس کی ریسیٹیشن، ہر طریقے سے اس کا آپ نے اس کو ایک جو ہے قرآن کو پڑھنا ہے آپ کو. اس کے بعد اس کو جو ہے آپ پھر سمجھنا ہے، وہ آپ بے شک اپنی لینگویج میں سمجھ لیں، وہ سارا کچھ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تاکہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں گے پھر اس کے بعد اسوہ حسنہ جو آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس سے ثابت ساری شرعی طور پہ کیا کیا چیزیں ہیں، فقہ آ جاتی ہے، آپ کی سارا کچھ آ جاتا ہے، وہ اب آپ کا اس میں آ جاتا ہے.
پھر آپ اس میں اس کو پریکٹس کریں گے, پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں گے. نوئنگ از ناٹ انف, یو ہیو ٹو اپلائی اٹ ان یور پریکٹیکل لائف. یہ ہے ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد, پرپز آف لائف, اور اسی طرح ہم نے اس کو زندگی کو گزارنا ہے, اور اس کے اندر سے ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے, ہاؤ ٹو اسپینڈ, یعنی ہمیں اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے. اس میں گھر میں, باہر, چاہے جابس کر رہے ہیں, جو لیڈیز گھر کے کام کر رہی ہیں, جو آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ, جو آپ کی دنیا میں معاملات ہیں, اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, کس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے, وہ آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور مجھے بھی کہ ہم نے لوگوں سے کیسا برتاؤ کرنا ہے, ہم نے کمانا ہے تو کس طریقے سے کمانا ہے, ہم نے جو ہے جو یہ مردوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں, یہ پھر لمبا ٹاپک ہے, پھر اس میں ہم کر سکتے ہیں, لیکن ایک بیسک میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ اپنی لائف کو اس طریقے سے گزار سکیں گے نا. پتہ ہی نہیں ہوگا, قرآن ہی نہیں پڑھا ہوگا سارا, تو پھر آپ کو نہ حرام کا پتہ ہوگا نہ حلال کا پتہ ہوگا, بس اسی طرح ہی آپ جو ہے وہ اپنی لائف کر کے تو یہ مطلب آپ آگے والی دنیا میں پہنچ جائیں گے, اینڈ یو ڈونٹ ایون نو, اگنورنس میں آپ. تو اسی لیے نالج پلیز آپ اس کی لیں گے تو پھر دنیاوی نالج بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی, اور آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے اپلائی کر سکیں گے اپنی زندگی میں, اور اچھے طریقے سے آپ ایک زندگی کو گزار سکیں گے. کبھی جوتا پہن کر اور کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے, یعنی کہ وہ بہت ہی واز ڈاؤن ٹو ارتھ, کے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا, ننگے پاؤں بھی چل لیتے تھے, جوتا بھی پہن لیتے تھے, کہ اس میں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے نا کہ بہت زیادہ وہ ان کو ریا نہیں تھی نا, بس جیسے تھے بس ٹھیک ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں بس. اور چوز انہوں نے سمپلسٹی کو چوز کیا, انہوں کو آپشن تھی بھی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی جو ہے بس مجھے آگے چاہیے, آئی ڈونٹ وانٹ دس دنیا, لیکن دنیا بھی گزاری, اس کو بھی انہوں نے وہ نہیں کیا. یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے, یعنی وہ ان کو نہیں اچھا لگتا تھا کہ کوئی میرے پیچھے چلے, وہ کہتے تھے کہ بس ساتھ, یا اس طرح کہ کتنے دیکھیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. ورنہ آج کل ہو وہ کہیں جی میں پہلے آگے جاؤں گا نا, پیچھے میرے چلو بھائی, وی آر ایکچولی سپیریئر. یہی نہیں, ہماری تو غرور نہیں اوپر, وہ کہتے ہیں نا نیچے جا رہا ہوتا. ساری دیکھیں جو کوالٹیز ہیں نا سیٹن والی ہیں, شیطان والی کوالٹیز ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ او ہو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, فالو تو ہم شیطان کو کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں. تو دس از ایکچولی ناٹ اپروپریٹ. یہ میرا خیال ہے پریکٹیکل ہے ہی نہیں. یا تو اگر آپ فالو کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, تو پھر پلیز اس کو پراپرلی فالو کریں, اور اپنے آپ کو کہیں بھی کوئی, یہ پھر آپ کا منافقین کی کیٹیگری آ جاتی ہے, منافقون آ جاتے ہیں, کہنا کچھ کرنا کچھ, ٹھیک ہے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ آپ کی لائف میں میٹر کریں گی. تو یہ آج کا بہت ہی اچھا جو ہے ہمارا ٹاپک تھا. تو اب ہم اس کو میرا خیال ہے اگلے پہ کرتے ہیں. چال ڈھال تک ہم نے اس کو آج کور کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سیشن میں, اگلے لیکچر میں اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, تمام امت مسلمہ کو, اور جو اس کو سن رہے ہیں, جو نہیں سن رہے ہیں, جو نہیں بھی مسلمان ہیں وہ بھی اگر سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ فراہم کر دیں, ہمیں سمجھ بوجھ اور فہم دے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کہتے ہیں نا ایک صحیح طریقے کا فہم دے دیں, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط جاننے اور پہچاننے کی ایک ایبلٹی دے دیں, استطاعت دے دیں, تاکہ ہم اس چیز کو ایک ریکگنائز کر سکیں, آئیڈینٹیفائی کر سکیں. یا اللہ ہم سب کو ایز اے مسلم امہ سب کی مشکلیں آسان کر دیں, اور ہمیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سچا اور سیدھا رستہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فراہم کیا, قرآن اور سنت حدیث کی فارم میں, صورت میں. تو دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں آج ہم نے کی, اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ کتاب کا جو ہے مطالعہ کر کے,
اور اس سے مستفید ہو کے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن تک ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن